عن عبداللہ بن عمرو قال شبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصابعہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کر اس طرح اور فرمایا کیف انت یا عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ ابن عمر آپ کیسے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اذا بقیت حصالۃ، جب باسی لوگ بچ جائیں گے. جب باسی لوگ بچ جائیں. باسی کا مطلب آپ لوگوں نے سالن یا روٹی یا کوئی بھی چیز جو باسی ہو جاتی ہے تو بظاہر تو شکل اس کا وہی ہوتا ہے لیکن اندر سے بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، خراب. اس طرح باسی لوگوں سے مراد یہ ہے بظاہر تو وہ انسان ہوتے ہیں لیکن انسانیت ان کے قریب بھی نہیں گزری ہوتی، حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. تو جب ایسے لوگ ہوں گے آپ کیا کریں گے اے عبداللہ ابن عمر؟ قد مزجت عہودہم و امانتہم، لوگ معاملات، معاہدات، امانتوں میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوں گے. واختلفوا فصاروا ہکذا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنے جگڑ رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے کے اندر ایسے گھس رہے ہوں گے، گتم گتہ ہو رہے ہوں گے. قال فکیف یا رسول اللہ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا اللہ کے رسول کیسا ہونا چاہیے پھر؟ قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تأخذ ما تعرف، جس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہو اسی کو پکڑو، تھوڑا بہت بھی شک ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ. 99% آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، 1% یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جاؤ. جب تک آپ کو مکمل یقین نہ ہو کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، وہ کام کرو. اگر آپ کو تھوڑا بھی شبہ ہو تو وہ کام ہو اس کے قریب بھی مت جاؤ. وَتَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور جو چیز تجھے اچھا نہ لگے اس کو چھوڑ دو. وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَتِكَ، اور اپنا فکر کرو. اپنی کیا کرو؟ فکر کرو. اب ہم کہتے ہیں نا امت کی فکر کرنی چاہیے، امت کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ایسا وقت آئے گا کامیاب وہی ہوگا جو اپنا ہی فکر کر لے. تو جب ایسا زمانہ ہو لوگوں کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جائے، بظاہر شکل صورت تو انسانوں والا ہو اور انسانیت کی جو صفات ہے وہ ان میں نہ ہو، تو ایسے وقت میں پھر صرف اپنی فکر کرو. وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامُهُمْ، اور ان کو اور عوام ان کے پیچھے مت پڑو، ان کو اپنے حال پہ چھوڑو، ان کو اپنی حال پہ چھوڑو. اب یہ وہ بعض چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پہلے بتا دیا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا. فتنے اور فسادات ہوں گے، اور یہاں تک کہ بظاہر شکل صورت تو انسان کی ہوگی لیکن اعمال سارے حیوانوں کے ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. اور ایسا اگر ہم بنے کہ ہماری شکل صورت انسانوں کی ہو، اعمال ہمارے درندوں کی ہو، تو اس سے پہلے موت بہتر ہے. کہ اس سے پہلے بندہ کیا ہو جائے؟ دنیا ہی سے چلا جائے، تاکہ پھر قیامت کے دن درندوں، فسادیوں، حیوانوں کی صف میں تو نہ ہو، انسانوں کی. اور انسانیت یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مالدار ہوگا وہ انسان ہوگا، جو غریب ہوگا وہ انسان ہوگا. ہمارے پشتوں کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، رحمان بابا، کیا فرماتے ہیں؟
انسانیت سپ دولت نہ دے رحمانہ بدھ کد سروز رجوشی انسان نشو. کہتے انسانیت جو ہے یہ دولت، اس کا معیار دولت نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر بدھ جو سونے کا ہوتا ہے وہ کیوں انسان نہیں؟ تو چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، انسانیت یہ ایک ایسا وصف ہے کہ آپ بڑے کی تمیز کرنا سیکھے، چھوٹے کو کے ساتھ چھوٹوں جیسا پیش آ جائے، خواتین کا احترام سیکھے، اپنے ہم عمر کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے، اساتذہ کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، بڑوں کا کیا ادب خیال رکھنا ہے، والدین کو کیسے برا بلا کہنا ہے، نہیں والدین کا کیا کرنا ہے، ہاں جی والدین کا خیال رکھنا ہے. اور ساری زندگی آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے لیے پریشان رہے، آپ کو پیدا کیا، پھر دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہایا، آپ کو کھلایا کمایا. جب آپ کمانے کے اور کھلانے کے قابل ہو گئے تو ان کو چھوڑ دیا اور علیحدہ جا کے رہ گئے اور ان کو اسی طرح چھوڑ دیا. جس طرح آپ بچپن میں کھلانے کے قابل نہیں تھے وہ کھلاتے تھے، اس طرح ایک ایسا عمر انسان پہ آتا ہے کہ وہ خود نہ کمانے کا قابل ہوتا ہے نہ کھانے کا قابل ہوتا ہے، اس کو دینا پڑتا ہے، اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے. اور جب ایسا وقت آ جاتا ہے تو پھر بچے اپنے والدین کو چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے. اللہ رب العزت ہماری سب کی حفاظت فرمائے. جن کی ماں باپ دونوں زندہ ہے وہ خوب ان کی خدمت کریں. کیوں کہ ماں باپ کی خدمت اگر نہیں کرو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی باسی لوگوں میں سے. اور اگر ان دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو پھر بھی اس کو اچھی طریقے سے خدمت کرے. کہتے ہیں کہ ماں باپ جس کے زندہ ہو اور وہ ان کو جنت میں نہ لے جائے تو اس سے اور کوئی بڑی بدبختی نہیں. کس طرح ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو اپنے والدین کو دیکھتے ہیں پیار اور محبت کی نظر سے تو اللہ رب العزت ان کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو 7-8 لاکھ روپے کا حج ہو گیا، عمرہ کتنا ہے؟ اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو مر جاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی حج کرنے کی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ موقع ہر بندے کو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت وہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل نامے میں عمرے اور حج اور وہ بھی قبول کیا ہوا اس کا ثواب لکھ دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہو تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں اب انسانیت مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ جو کام جہاں کا ہے وہاں کیا جائے، یہ انسانیت ہے. اور جو کام جہاں کا نہیں ہے وہاں کیا جائے تو یہ حیوانیت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو انسانیت نصیب فرمائے.